میرا علاج چل رہا تھا، اسی لیے شوہر ایک نوکرانی لے کر آیا میری خدمت کے لیے۔ میرے سر پر آسمان تب گرا جب میرے بجائے میری بوڑھی نوکرانی حاملہ ہو گئی۔ اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ جب ڈی این اے کروایا تو رپورٹ دیکھ کر روح لرز گئی، کیونکہ بچے کا ڈی این اے تو میرے شوہر سے میں شادی کے 5 سال بعد امید سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی خوشی تو قابل دید تھی، کیونکہ 5 سال ہم نے اسی خوشی کی گھڑی کا انتظار کیا تھا۔ میرے شوہر کو شروع سے ہی بچے بے حد پسند تھے۔ کبھی میری شادی شدہ نند گھر پر رہنے آ جاتی تو وہ بہن کے بچوں کو دیوانہ وار چاہنے لگتے، لیکن پچھلے 5 سال سے ہم اس خوشی سے محروم تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا۔ چونکہ میری ساس سسر نہیں تھے، شوہر کی بس ایک ہی بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ، تو گھر پر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اسی لیے عدنان ایک بڑی عمر کی ملازمہ کو کام پر رکھ دیا، جو کہ دن رات ہمارے ہی گھر پر رہنے لگی۔ دیکھنے میں وہ خاتون 50 کے لگ بھگ تھی، لیکن کام کاج میں طاق تھی۔ میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ مجھے زیادہ چلنے پھرنے سے بھی منع کیا تھا، اسی لیے میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ میرا گھر مکمل طور پر اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ عدنان جب آفس سے لوٹ کر آتے تو پھر میرا سارا وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا۔ میں بہت خوش تھی، اپنا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ ابھی اس عورت کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے ہمارے گھر آئے ہوئے کہ میں ہاسپٹل کی سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کون سی کوتاہی ہوئی ہے جو مجھے یہ دن دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ایک ایک پل جو گزر چکا تھا وہ یاد کر رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ میرے گھر پر تھی، ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی، اور وہ 1 ماہ سے حاملہ تھی۔ مجھے لگا میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ میں جب مرے مرے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچی تو سامنے لاؤنج میں عدنان کو دیکھ کر میرا دماغ ہی غصے سے گھوم گیا۔ عدنان ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہ عورت اپنے کمرے میں تھی۔ عدنان کے گیلے بال دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے عدنان پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس شخص نے مجھے، کیسا جھوٹ بولا تھا۔ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کا غصے سے گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا، عدنان تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے اس طرح سے رونے پر عدنان ششدر سا رہ گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں چلا کر بولی تو وہ عورت بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا رویہ عدنان کے ساتھ جارحانہ تھا۔ میں نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ میرے رویے پر گھبرا سا گیا، میرے دونوں ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا کر کہنے لگا، عائشہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے وہ رپورٹس اسے پکڑا دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تنفر سے اسے دیکھا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تم میرا گھر برباد کرنے آئی تھی۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی تھی۔ میرا جی چاہا میں اس عورت کا گلا دبا دوں، اسے مار ڈالوں جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرا جی چاہا آگ لگا دوں ہر چیز کو۔ مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا اس عورت نے، کیونکہ وہ میرے شوہر کے ساتھ تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی تو بات تھی، اس ملازمہ کو آئے ہوئے 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اسے چھٹی چاہیے کیونکہ اسے چکر آ رہے ہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسی وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس روٹین چیک اپ کے لیے جا رہی تھی۔ میں اسے بھی ساتھ لے گئی اور میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو اپنی ملازمہ کا بھی کروا لیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے اور میرے ساتھ ہی میری ملازمہ کے لیے بھی ٹیسٹ کی سلپ بنا دی۔ میں نے ٹیسٹ کروائے اور دوا لینے کے بعد میں گھر لوٹ آئی۔ لیڈی ڈاکٹر کی دوا سے میری ملازمہ کو فرق تو پڑ گیا، لیکن اب وہ تھکی تھکی لگنے لگی تھی۔ بہت جلد ہی اس کا سانس پھولنے لگتا تھا، کھانا کھاتے ہی اس کا جی متلانے لگتا تھا۔ میں تو پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے۔ میں نے عدنان سے کہا کہ بڑی بھی خود بیمار رہنے لگی ہیں، تم انہیں واپس بھیج دو۔ لیکن میری بات پر عدنان ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے، یہ تم نے کس قسم کی بات کی ہے؟ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، وہ تمہارا کتنا خیال رکھتی ہیں، میں ایسی خود غرضی نہیں دکھا سکتا۔ عدنان اب کھانا بازار سے لانے لگے تھے۔ وہ ملازمہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی، خاموشی سے کام کرتی رہتی۔ عدنان جب بازار سے میرے لیے جوس لاتے تو ساتھ ساتھ بڑی بھی کو بھی فریش جوس لا کر دیتے، ان کی خیریت بھی پوچھتے رہتے۔ وہ نہ جانے کیوں عدنان سے گھبرائی گھبرائی سی رہتی تھی۔ بے شک وہ 50 کے قریب عمر کی تھی، لیکن خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، رنگت بھی گوری تھی، خوبصورت خاتون تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی کسی گڑبڑ کا احساس سا ہونے لگتا تھا، لیکن آج تو جیسے مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی
اس نے میری رپورٹ سامنے رکھ دی، سب کچھ نارمل تھا۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے ایک دوسری فائل میرے سامنے رکھ دی کہ اس دن جو عورت آپ کے ساتھ آئی تھی یہ ان کی رپورٹس ہیں۔ جیسے ہی میں نے وہ رپورٹس پڑھی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حاملہ تھی، یہ دیکھ کر تو میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرا وجود پتھر کا مجسمہ سا بن گیا تھا۔ جب وہ پچھلے 2 ماہ سے میرے گھر سے کہیں گئی ہی نہیں تھی تو پھر حاملہ؟ میرا شک جس شخص پر جا سکتا تھا وہ صرف میرا شوہر تھا، کیونکہ دوسرا کوئی بھی مرد میرے گھر پر نہیں رہتا تھا۔ گھر آ کر تو میں قابو سے باہر تھی، میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میرا جی چاہا خود کو ختم کر لوں یا پھر اس عورت کو مار ڈالوں۔ عدنان رپورٹس پڑھ کر بے یقین سے تھے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ عائشہ، اس رپورٹ سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے عدنان کے نافہم بننے پر اشتعال آنے لگا۔ میں نے کہا تم رات بھر میرے کمرے سے غائب ہوتے تھے اور یہ عورت 2 ماہ میں ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ کہیں بھی نہیں گئی، تو پھر یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے اندر ایسی تباہی مچا رکھی تھی کہ اگر مجھے اس کا جواب نہ ملتا تو میں پاگل ہو جاتی۔ میں جنونی سی ہو گئی تھی۔ چلا کر عدنان سے پوچھنے لگی تو عدنان بھی غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے تم پاگل تو نہیں ہو گئی، کیا بکواس کر رہی ہو، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بھی غصے سے بے قابو ہو گئے، لیکن وہ عورت بول پڑی، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو عدنان بھی دنگ سا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی ہاں میں تمہارے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر عدنان کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس عورت کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، ویسے ہی آپ کی عزت اور احترام کرتا رہا، اور آپ مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ عدنان بہت پریشان تھے، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ہی اس دن میرے پاس آئے تھے، تم نے ہی میرے ساتھ بدکاری کی تھی، میں سو رہی تھی، تم ہی اس گھر میں رہتے ہو، لیکن مجھے اپنی مجبوری کے ہاتھوں چپ رہنا پڑا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، تبھی میں نے یہ نوکری کی تھی، لیکن تمہیں تو ذرا بھی شرم نہ آئی میرے ساتھ ایسا گناہ کرتے ہوئے۔ لیکن اچھا ہوا جو تمہارا اصل چہرہ تمہاری بیوی کے سامنے آ گیا۔ یہ سب سن کر مجھے عدنان سے نفرت سی ہونے لگی، لیکن وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں عائشہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم دن میں سو رہی ہوتی ہو تو یہ اپنے گھر چلی جاتی ہو، اپنے شوہر کے پاس، اور یہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں نمی لائے عدنان یوں کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی رو دیں گے، لیکن وہ عورت بھی بڑی بے بسی سے رو رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس شخص نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کسے سچا سمجھوں اور کون جھوٹ بول رہا تھا۔ عدنان کہنے لگے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے تو مجھے دکھائے کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ تم جو چاہے میرا ٹیسٹ کروا لو، مجھے انکار نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر میں عدنان کی طرف دیکھتی تو وہ مجھے اس وقت جھوٹے نہیں لگ رہے تھے، اور جب اس عورت کی طرف دیکھتی تو اس کے بے تحاشا بہتے آنسو دیکھ کر اور اس کی سسکیاں سن کر مجھے وہ بھی جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اگر وہاں کچھ دیر اور بیٹھتی تو شاید پاگل ہو جاتی، اسی لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس وقت تنہائی چاہیے تھی۔ عدنان میرے کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ خدا کے لیے آپ اسٹڈی روم میں چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میں نے روتے ہوئے عدنان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ عدنان بہتے آنسوؤں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ میں کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار مجھے رات کو شدت سے پیاس کا احساس ہوا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی تھی، میں نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو شاید ملازمہ پانی رکھنا بھول گئی تھی، ورنہ وہ پانی میرے پاس ضرور رکھتی تھی۔ میں نے سوچا چلو میں عدنان سے کہہ دیتی ہوں، لیکن جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو میرا بیڈ خالی تھا۔ میں خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عدنان اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، کیونکہ اکثر وہ آفس کے کام کے سلسلے میں اپنا لیپ ٹاپ لیے سامنے صوفے پر بیٹھ کر کام کرتے رہتے تھے، لیکن آج کمرہ خالی تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ جب میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا، عدنان اور ملازمہ ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ کسی بات پر وہ دونوں ہی ہنس بھی رہے تھے، اور وہ ملازمہ شاید عدنان سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔
پھر عدنان اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے تم باہر کیوں آ گئی؟ میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی تھی اور پانی کمرے میں نہیں تھا۔ میری بات پر وہ برجستہ بولے کہ تم مجھے آواز دے دیتی، میں تمہارے لیے پانی لا کر دے دیتا، تم کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ وہ اپنی چائے کا کپ لیے مجھے کمرے میں لے گئے اور ملازمہ سے کہنے لگے کہ بڑی بی عائشہ کے لیے پانی کمرے میں ضرور رکھا کریں۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کمرے میں جا کر عدنان سے پوچھا کہ وہ اس وقت کچن میں کیا کر رہے تھے۔ کہنے لگے چائے کی طلب ہو رہی تھی، میں چائے بنانے کچن میں گیا تو بڑی بی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، پھر میرے لیے بھی بنا دی، پھر اپنے بچوں کے قصے سنانے لگی۔ اچھی خاتون ہے، بچوں کی خاطر عورت کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی بی کو ہی دیکھ لو، آرام کی عمر ہے لیکن دن رات کام کر رہی ہیں۔ عدنان کا انداز بالکل عام سا تھا، میں نے بھی اس بات کو نارمل انداز سے ہی لیا تھا۔ بڑی بی میرے لیے پانی کا جگ اور گلاس رکھ کر چلی گئی۔ اب مجھے ہر وہ بات شک میں ڈال رہی تھی، عدنان کیوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ میرے ذہن میں آنے لگا کہ پچھلے 1 ماہ سے اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ عدنان کمرے میں نہیں ہوتے تھے۔ کچھ حاملہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر نیند کچھ زیادہ ہی غالب رہتی تھی، میں بہت جلد سو جایا کرتی تھی۔ جب بھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو عدنان کمرے میں نہیں ہوتے تھے، اور جب میں اس بارے میں ان سے پوچھتی تو کہتے کہ اسٹڈی میں آفس میں کام کر رہا تھا تاکہ تم کمرے میں سکون سے سو سکو۔ اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے، اور اب یہ سب باتیں مجھے عدنان کے خلاف کر رہی تھی۔ لیکن جب دوسری جانب اس عورت کے بارے میں سوچتی تو مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار میری نند میرے گھر رہنے آئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ عائشہ مجھے یہ عورت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، تم ذرا ہوش مندی سے گھر پر رہا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں نے نند کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن بڑی بی کو شکی نظروں سے ہی دیکھتی رہی۔ 3 دن میری نند میرے گھر پر رہ کر چلی گئی، لیکن بار بار مجھ سے کہتی یہ عورت 50 سال کی عمر میں بھی بڑی جوان اور حسین لگتی ہے، اور دیکھ نہیں رہی تم یہ کیسے آدھی بائی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ میں اس بات کو غیر سنجیدگی سے لیتی رہی کہ وہ عورت عدنان کی ماں کے برابر ہے، تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ میری نند ٹھیک ہی کہتی تھی، لیکن پھر میرا ذہن منتشر ہونے لگتا، کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے وہ عورت کچھ چپ چپ سی تھی، عدنان کو دیکھتے ہی گھبرا جاتی تھی، عدنان کے اٹھنے سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لیتی تھی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک بار میں اپنے کام کے سلسلے میں اس کے کمرے میں جانے لگی تو اس کا کمرہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون ہے، حالانکہ میرے علاوہ اس کے کمرے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے جب اپنا نام لیا تو ہی اس نے دروازہ کھولا، اور اس وقت اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بے تحاشا روئی ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ میں خود اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ تر پریشان رہتی تھی، اسی لیے بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اسی لیے اپنے کام کا کہہ کر میں واپس آ گئی۔ لیکن اب مجھے ہر چھوٹی بات بھی یاد آ رہی تھی، جو کبھی مجھے عدنان کے خلاف کر دیتی تو کبھی اس عورت کے خلاف۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، پوری رات میں کوشش کے باوجود بھی سو نہ سکی۔ جب صبح کمرے سے باہر نکلی تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، عدنان اچھا انسان نہیں ہے، اس نے ہمیشہ اسے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسا سمجھا تھا، تبھی کبھی کبھی وہ اس سے ہنس کر بات کر لیتی تھی۔ وہ اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی کیونکہ اسے کبھی عدنان کو دیکھ کر یہ نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر گندی نیت رکھتا ہے یا کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک رات جب وہ سو رہی تھی تو اسے لگا جیسے کوئی شخص اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود ہے، اور اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور مچا کر کسی کو بلا نہ سکے۔ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد وہ اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بیوی کو بتایا تو میں تم ہی پر الزام لگا کر گھر سے نکال دوں گا۔ کہنے لگی کہ اندھیرے میں وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس گھر میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، میں نوکری کرتی ہوں تاکہ اس کا آپریشن کروا سکوں، میری بچی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چل کر دیکھ لو، میں اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا رہی ہوں، اسی لیے تمہارے شوہر کے آگے بول نہیں سکی۔ اس عورت کی بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر میں کیا سمجھتی، میں بھی ایک عورت تھی، وہ جھوٹی نہیں لگ رہی تھی، ایک بے بس اور مجبور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری بچی کے علاج کے پیسے میں تمہیں دے دوں گی۔ وہ میری بات سن کر میرے گھر سے چلی گئی۔ جب تک میرا شوہر نیند سے جاگ کر اسٹڈی سے باہر آ چکا تھا، میں بھی اپنے جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا تھا جو ایسی گھٹیا سوچ کا مالک ہو اور کسی بے بس عورت کی مجبوری کا فائدہ اس طرح سے لے رہا ہو۔
مجھے عدنان سے محبت تھی، لیکن میں بے ضمیر نہیں تھی۔ مجھے بیگ بند کرتے دیکھ کر عدنان حیران ہوا، فوراً سے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا عائشہ یہ سب کیا ہے؟ عدنان کی آنکھیں بھی متورم تھی، جیسے رات بھر سوئے نہ ہوں، لیکن میرا دل ان کی طرف سے بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں میکے جا رہی ہوں اور واپس اسی وقت آؤں گی جب آپ اپنی DNA کی رپورٹ سے خود کو بے قصور ثابت کر لیں گے۔ میں نے عدنان کو مشکل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہی قصوروار ہیں، اسی لیے وہ کبھی بھی DNA ٹیسٹ کے لیے نہیں مانیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، تم جہاں سے کہو گی میں وہیں سے ٹیسٹ کروانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ اور بلاؤ اس جھوٹی عورت کو، چند دن میں ہی سچ جھوٹ نظر آ جائے گا۔ عدنان کی بات سن کر میں پھر سے تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو یوں اتنی جلدی ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار نہ ہو جاتے، لیکن یہی شاید مسئلے کا حل تھا۔ میں نے اسی شام اس عورت کو بھی ہاسپٹل بلوا لیا، دونوں کا DNA ٹیسٹ لیا گیا، جس کی رپورٹ چند دن میں مل جانی تھی، اور وہ چند دن میں نے عدنان سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی چپ تھے، کہنے لگے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، رپورٹ پر بھروسہ ہے، تو جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی میں تمہیں اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ چند دن بعد جب DNA کی رپورٹ آئی تو وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ عدنان نے اس عورت کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی تھی۔ رپورٹ دیکھ کر وہ عورت بھی حیران پریشان تھی، کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لیکن مجھے اس عورت کی بات پر یقین نہ تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹی عورت ہو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میری بیمار بیٹی کی قسم، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور اس گھر میں آپ کے شوہر کے علاوہ تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ اس وقت اندھیرا تھا، میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پائی، لیکن میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم تھی، اس کے چہرے پر اب بھی بے بسی تھی۔ جس دن کی وہ بات کر رہی تھی انہی دنوں میری نند اور نندوئی میرے گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ جب میری نند یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، مجھے یاد آنے لگا کہ میرا نندوئی کھانے کے دوران بھی اس ملازمہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اور تیسری صبح اس پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ہی نند کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب یہ بات میں نے عدنان سے کہی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئے، کہنے لگے یہ عورت اب میری بہن کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، تم کیوں اب بھی اس عورت کی باتوں میں آ رہی ہو جس کا جھوٹ بھی ثابت ہو چکا ہے؟ لیکن مجھے اس عورت پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے عدنان کی بہت منت کی تو وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ عدنان نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ ان کے کسی دوست کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، اور اس دوست کا بلڈ گروپ بہنوئی کے گروپ سے میچ ہے، اسی لیے بہنوئی تیار ہو گیا۔ جو قیامت ہمارے گھر پر گزری تھی اس کی خبر نہ میری نند کو تھی اور نہ ہی نندوئی کو۔ بلڈ سیمپل سے ہی DNA کا ٹیسٹ کروا لیا گیا تھا، جس سے سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ ظلم عدنان کے بہنوئی نے کیا تھا۔ جب اس بات کی خبر نند اور نندوئی کو ہوئی تو بہت بحث کے بعد وہ شخص اپنے گناہ کا اقرار کر چکا تھا کہ اس نے ہی یہ گناہ کیا تھا۔ میری نند بہت رونے لگی، کہنے لگی میرا شوہر رنگین مزاج ہے، میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غیر عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے میکے میں آ کر یہ ظلم کر دے گا اور الزام میرے بھائی پر لگا دے گا۔